ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں ہم، تو پھر مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ نبیوں نے، رسولوں نے بھی مدد کس سے مانگی؟ صحابہ نے مدد کس سے مانگی؟ اولیاء کرام نے مدد کس سے مانگی؟ صدیقین و شہداء نے مدد کس سے مانگی؟ میرا اور آپ کا مددگار کون؟ ہمارا دستگیر و کارساز کون؟ ہم سب کا سچا مشکل کشا کون؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق و محبت کے سفر میں ایثار اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفا کا حق ادا کیا، رب العالمین نے بلند کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عشق و محبت کے سفر میں وفا کا وہ معیار قائم کیا کہ اللہ نے ایسا انعام عطا کیا ہے کہ ایسا انعام ملا ہی کسی کو نہیں۔ باقی تمام انبیاء اور رسول کو معراج ہوئے، مگر فرش پر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا کی۔ اس میں بڑا خوبصورت استعارہ ہے، بڑا ہی دل نشین کنایا ہے اہل بصیرت کے لیے۔ موسیٰ کو معراج فرش پر، ابراہیم کو معراج فرش پر، نوح کو معراج فرش پر، عیسیٰ علیہ السلام کو معراج فرش پر، باقی جسے بھی یہ اعزاز عطا ہوا فرش پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نظر آتے ہیں؟ بڑا ہی دل نشین کنایا ہے، بڑا ہی ایمان افروز استعارہ ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر دنیا پر یہ حقیقت واضح کر دی، جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح باقی ساری کائنات کے مقابلے میں میرے محبوب کا شان اونچا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ مختار کل، پاک ہے وہ قادر مطلق، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بات سبحان سے شروع ہوئی، معراج کی کہانی سبحان سے شروع ہوئی۔ اہل نظر کے لیے اس میں بھی بہت بڑی بصیرت۔ انسان کے دل و دماغ میں ہو سکتا تھا کہ یہ حقیقت ذرا مشکل سے آتی کہ ایک انسان عرش بری تک کیسے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا تھا نہیں، ہوا۔ میں نے تو کہا نا، ہو سکتا تھا کہ مشکل سے یہ حقیقت آتی، ہوا۔ اس دور میں بھی، اب بھی، ماضی قریب میں بھی بعض پڑھے لکھے حضرات، بالخصوص مغربی تعلیم یافتہ حضرات نے اس پر بڑے بڑے رسالے لکھے کہ معراج مصطفیٰ کا جسمانی تصور مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ علی گڑھ کے ایک صاحب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا جی، نرم سے نرم الفاظ، اللہ انہیں معاف کرے۔ وہ اس کے قائل تھے، بڑی شدید سخت زبان میں تردید کرتے تھے کہ جسمانی معراج نہیں ہوا، یہ خواب کا مسئلہ تھا، روحانی سفر تھا۔ انسان اپنے جسم عنصری کے ساتھ افلاک کی بلندیوں سے کیسے گزر سکتا ہے؟ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سبحان کا لفظ لے آیا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان تو
افلاک کی بلندیوں پر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کو یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو لے جا سکتا، اپنے موقف سے رجوع کر لیتے۔ آج کل وہ صاحب زندہ ہوتے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیتے، اس لیے کہ امریکہ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ایک انسان کو چاند تک پہنچا دیا، مجھے یقین ہے کہ وہ رجوع کر لیتے، کیونکہ ادھر سے جو بھی بات آئے وہ تو ماننی پڑتی ہے ہی نہیں۔